فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جو آج آیات ہیں ہم نے جن سے شروع کرنا ہے، آیت نمبر 10 ہے سورۃ الحجرات کی، اس سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، اخوۃ تمام مومن بھائی ہیں، فاصلحوا تو اصلاح کرو، بینکم آپس میں، صلح کر لو آپس میں، بین اخویکم صلح کر لو آپس میں، اپنے بھائیوں کے اندر صلح کر لو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ جو آیت ہے اس کا ایکچولی تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، خاص طور پہ جو پچھلی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ دو گروہ اگر مسلمانوں میں سے لڑ پڑے آپس میں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ قواعد و ضوابط اور کچھ احکامات بتلائے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو صلح کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے یا غلطی پر ہے، جو بھی ہے اس صلح کی جائے، اور دوسرا گروہ اگر وہ صلح نہیں کرتا اور وہ بد کلامی پر اترتا ہے اور وہ مختلف حربے استعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو ان سے پھر لڑائی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور یہاں پر میں نے پچھلی دفعہ بتایا، یہاں پر اس میں اشارہ خوارج کی طرف بھی ہے، کہ خوارج کا جو معاملہ تھا وہ پڑھتے وہ لا الہ الا اللہ تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور باقی لوگ جو تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے تھے۔ تو اس میں پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ایسے لوگوں سے لڑا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ گروہ لڑائی کے بعد واپس آ جائے، یعنی واپس لوٹ آئے،
اور تب ان کو پھر سمجھایا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس اصلاح کی ترغیب دی، واپس اللہ تعالیٰ نے صلح کی ترغیب دی، معاملات کو ٹھیک کرنے کی ترغیب دی لڑائی ہو جانے کے بعد بھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر تاکید کر رہے ہیں، خاص طور پہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن جو ہے وہ بھائی ہے۔ یہاں پر ایکچولی جو لفظ انا ہے، یہ لفظ انا ویسے ہی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اسی لیے جب ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں تو بے شک سے کرتے ہیں۔ بے شک کے اندر عام اردو زبان کے اندر بے شک کے اندر تاکید کا معنی آتا ہے، عربی زبان میں خاص طور پر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تاکیداً اللہ تعالیٰ پھر سے یہ دہرا رہے ہیں، پہلے اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصلاح کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایکچولی مسلمانوں کا آپس میں تعلق بتا رہے ہیں کہ تعلق آپس میں مسلمانوں کا کیا ہے۔ آپس میں مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ بھائیوں کا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ کتنا اس کے ساتھ اس کا ربط قوی ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہہ دیا کہ وہ بھائی بن جاتے ہیں، اور جب وہ بھائی بنتے ہیں تو ان کے اندر پھر اختلاف کی جو گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن اس میں صلح جو ہے وہ رکھنی چاہیے، ہمیشہ صلح کا جو دروازہ ہے اس کو کھلا رکھنا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں صلح صفائی کر لو۔ اس میں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، آپ سے وہی بات ہے کہ جو حدیث ہے وہ تشریح کر رہی ہے اس آیت کی کہ مسلمان اخوہ کیسے ہیں، مسلمان بھائی کیسے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اس کی تشریح یہ حدیث کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ان کی محبت میں، ان کے آپس میں تعاطف میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے معاملے میں کیسی مثال ہے کہ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کے جیسی مثال ہے ان کی، جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے مسلمان کا، ویسے ہی تمام مسلمان ایک جسم ہے۔ اور پھر وہ آگے یہ فرمایا کہ اگر کسی حصے کو کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تداعى له سائر الجسد في السحر والحمى، کہ سارا جسم جو ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی مثال یہ ہے۔ تو اس مثال کو، اس محبت کو، اس مودت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم یہاں پر ہمیں سمجھایا کہ اچھا اختلاف ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت ہے اختلاف، انسان کی طبیعت کے اندر اختلاف ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، اس اختلاف ہو، اصل بات اختلاف ہونا نہیں ہے، اصل جس کو ہم جو مقصود ہے وہ صلح کرنا ہے۔ مقصود اختلاف کی ممانعت نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اختلاف تو ویسے ہی ہوتا ہے انسانوں کے درمیان۔ مقصود جو ہے وہ صلح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ بھائی ہو آپس میں، بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ہم پر کیا چیز عائد آتی ہے، ہم پر یہ چیز عائد آتی ہے کہ ہم لوگ صلح کریں آپس میں، فاصلحوا بینہما، جیسے کہ پچھلی آیت بھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو اگلی آیات ہے یہ ایک طرح سے کہنے کے پیچھے مقدمہ تھا کہ مسلمان کیا ہے، مومنین کیا ہے، مومنوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے، اس رشتے کی اہمیت کیا ہے، جیسے کہ ہمیں ان احادیث سے بھی پتہ چلا کہ مومنوں کے وہ جو آپس میں رشتہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی جس کی دی مہاجرین اور انصار کے بھائی چارے کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کیا، اس بھائی چارے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ دیکھو آپ مسلمان ہو تو آپ بھائی ہو آپس میں، کس طرح کے بھائی ہو، اس طرح کے بھائی ہو، یعنی آپ اس میں پھر آپ صلی اللہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے قربان کیا ایک دوسرے کے لیے سب کچھ، جو انصار تھے انہوں نے قربان کیا مہاجرین کے لیے سب کچھ، اپنے گھروں کو، اپنے مال و متاع کو، اپنی بیویوں کو انہوں نے قربان کیا۔ بعض صحابہ جو مہاجرین تھے انہوں نے قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی جو فعل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے
جو رہائش تھی وہ اختیار کی، کس صحابی کے گھر اختیار کی، تاکہ آپس میں ان کے درمیان اختلاف نہ پیدا ہو، لڑائی نہ پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ انداز تھا، بہت حکیمانہ طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے 14 دن کے بعد، مسجد قباء وہاں پر بنی، 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ قباء ایکچولی تقریباً 6-7 کلومیٹر یا تقریباً 10 کلومیٹر کے درمیان اس کا فاصلہ بنتا ہے مسجد نبی سے۔ اس وقت قباء کا علاقہ مسجد مدینہ سے باہر سمجھا جاتا تھا، آج وہ مدینہ کے اندر اس کو سمجھا، بلکہ وہ ہے مدینہ کے اندر، کیونکہ مدینہ شہر پھیل چکا ہے اور مسجد نبوی سے پیدل چلنے کا بھی راستہ ہے قباء مسجد تک۔ تو اس وقت قباء ایک گاؤں سمجھا جاتا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں جو مدینہ کے ساتھ تھا، جس کا تعلق عام طور پہ مدینہ سے ہی تھا۔ مدینہ جو مین شہر تھا، لیکن جو قباء تھا اس کو ایک الگ الگ جگہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن وہاں پر انتظار کیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ملتے رہے، لوگ آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ وہاں پر مسجد قباء بنی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ داخل ہوئے تو صحابہ کرام کے مدینے میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ قبائل کے انداز میں رہا کرتے تھے، یعنی فلانے مدینے کے فلانے علاقے میں فلانا قبیلہ رہتا ہے، فلانی جگہ پہ فلانا قبیلہ، فلانی جگہ پہ فلانا قبیلہ، فلانی جگہ پہ فلانا قبیلہ۔ اور یہی معاملہ مکہ کے اندر تھا کہ جی وہ فلانا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں فلانا قبیلہ ہے، بنو امیہ وہ اس پہاڑ کے دامن میں ہے، بنو امیہ وہ فلانا قبیلہ جو ہے، بنو تمیم جو ہے وہ فلانے پہاڑ کے ساتھ ہے، یا بنو تیم جو ہے وہ فلانی جگہ پر رہتے ہیں۔ اور جو بنو ہاشم ہے، یہ سارے قبیلے اصل میں قریش کے قبیلے ہیں۔ بنو ہاشم ہے وہ جی فلانی وادی میں فلانے پہاڑ کے پاس رہتے ہیں، جب صفا مروہ کی طرف جو جبل ابو قبیس ہے وہاں پہ بنو ہاشم جو تھے وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو سوسائٹیز تھی اس انداز سے بنی ہوئی تھی عرب معاشرے کے اندر۔ یہی معاملہ مدینہ کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تو قبیلے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، آپ ہمارے پاس آ کر رکے۔ سب کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے کوئی۔ اور یہ بات بھی جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے لوگوں نے جب اسلام قبول کرنا شروع کیا، کہتے ہیں کوئی ایسا گھر باقی نہیں تھا جس میں کم سے کم ایک مسلمان نہ ہو، ہر گھر میں کم سے کم ایک مسلمان تھا۔ یعنی اس طرح انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ تو اس وجہ سے پھر ہر قبیلہ بڑھ بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا۔ یہودی بھی دیکھنے آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، تو یہودی بھی آئے دیکھنے کے جی اچھا یہ وہ موعود نبی ہے جو جس کا تورات میں جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ نبی ہے جو آ رہا ہے۔ تو یہودی بھی دیکھنے آئے، نکلے جیسے کہ مسلمان دیکھنے نکلے، منتظر تھے سارے لوگ۔ تو بلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کرتے گئے اور یہ کہتے گئے کہ میری جو اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اونٹنی مأمور ہے اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے میری اونٹنی، جہاں پر یہ رکے گی میں وہاں پر رک جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی یہ چاہا کہ اختلاف نہ پیدا ہو، یہ بات ذہن کے اندر نہ مسلمانوں کے یا صحابہ کرام کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جی اچھا شاید ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا شاید اس گرم جوشی سے نہیں تھا جس گرم جوشی سے شاید کسی اور نے دی، یا ہماری جو ضیافت یا ہمارا جو گھر تھا وہ اس انداز سے گھر اس طرح کا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھا ہو۔ اس طرح کی کوئی چیز ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں کہ میری اس طرح عزت کی جائے اور مجھے اس طرح اٹھا کے رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی صحابہ کرام کے درمیان عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے، جیسے عام آدمی بیٹھتا ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو میری، آئے بڑے اچھے انداز سے صحابہ کرام نے بلانے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے گھر، ہماری طرف قیام کرے آ کر، کیونکہ ایک اعزاز تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رکے ہیں ہمارے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جہاں اونٹنی رکے گی میں وہیں پر رکوں گا۔ اونٹنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رکی۔ ایکچولی ایک اس جگہ
ایسی جگہ پر رکی جہاں پر سب سے قریب گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس گھر کو اختیار کیا, اور وہاں پر جو جگہ ہے, جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی, وہ جگہ آج اس وقت مسجد نبوی کی جگہ ہے. 2 یتیموں کی جو جگہ تھی, وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں سے خریدی. ان یتیموں نے اسلام قبول کر لیا تھا. 2 یتیم بچے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. آپ نے ان سے وہ جگہ خریدی اور وہاں پر مسجد نبی بنائی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند میٹر کے فاصلے پر ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ جی اچھا کون کس طرح کا ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, میں نے کدھر رکنا ہے, میں نے کدھر نہیں رکنا, تاکہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو. یہ نہ کہے کہ جی اچھا یہ ادھر کیوں رک گئے, ادھر کیوں رک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض کسی مہاجر کے پاس رک جاتے, جو مہاجرین جو پہلے ہجرت کر کے گئے تھے, ان میں سے کوئی مہاجر, اس کا کوئی رہنے سہنے کا انتظام ہو جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہاجر کے پاس رک جاتے, تو یہ بات پھر پیدا ہونے لگتی کہ جی اچھا آئے تو اپنے بندے کے پاس ہی آ کے رکے. ہمارے اندر کیا بات تھی؟ بات دیکھیں, اصل میں یہ ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے, اختلافات ان کے درمیان میں بھی ہو جاتے تھے, اور ان کے ذہن میں بھی اس طرح کی چیز پیدا ہوتی تھی. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے. وہ ایک یہودی آیا شماس بن قیس, اس نے آ کے ان کے درمیان آگ لگائی, یہ دیکھ کر کے بھائی ان کا بھائی چارہ کیوں اتنا قوی ہے, آپس میں یہ اتنے بھائی چارے کے ساتھ کیوں رہتے ہیں. تو اس نے آگ لگائی اور آپس میں لڑ پڑے اوس اور خزرج. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی, کوئی کسی کی بات نہیں سنی. یہاں ایمان لے آئے تھے اوس اور خزرج, مسلمان تھے, پھر بھی لڑ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے روکا. اس اختلاف کے جو نتائج ہے نا, اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کے معاملات ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں یہاں پر سکھا رہے ہیں. بار بار مختلف آیات, مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز سمجھا رہے ہیں, کیونکہ اختلاف کو برا نہیں کہا یہاں پر, اصلاح کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. مقصود اصل اللہ تعالیٰ نے اصلاح کو بنایا. اگلی جو آیت ہے وہی چیز ہے کہ وہ تمہید تھی, اس کے بعد یہ آیات ہے. یہ تمام آیات کو ملا کرنا ایک بڑا ہی بہترین نظام بن سکتا ہے. لوگوں کی عزتوں کے معاملے میں, لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کے معاملے میں بہت ہی بہترین ایک نظام مرتب کیا جا سکتا ہے, ایک قانون مرتب کیا جا سکتا ہے. ان آیات کو غور سے اگر ایک شخص پڑھے, اور ایک عالم شخص جو ہے جس کے پاس دوسرے علوم بھی ہوتے ہیں, ان علوم کو تمام کو ساتھ ملا کر وہ غور و فکر کریں, تو بہت قوانین اس سے نکلیں گے, اور ایک قانون انسان کی عزت کی تحفظ کا ایک قوانین پیدا ہو جائیں گے, ایک قانون بن جائے گا ایک پورا. اور وہ فقہا کرام اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمایا اپنی, فقہا نے اور محدثین اور مفسرین خاص طور پہ, انہوں نے یہ چیز کیے ہیں, یہ قوانین بیان کیے ہیں انہوں نے, کہ انسان کی عزت اور انسان کی جو حرمت ہے اس کے کیا قوانین ہے, کس طرح کس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کس کو ہم کیا نہیں کہہ سکتے, کس طرح ہم نے معاملات کرنے ہیں, اور اس کے بعد پھر قصاص کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا یسخر نہ کوئی بے عزتی کرے, نہ کوئی سخریہ کرے, قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کی بے عزتی نہ کرے. کسی بھی بات پر کوئی قوم کسی قوم کی بے عزتی حد تک بالکل بھی نہ کرے. عسى ان يكونوا, آگے اللہ تعالیٰ اس کی علت, اس کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ کیوں یہ عمل نہیں کرنا, اس عمل سے کیوں روکا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى ان يكونوا, بعید نہیں کہ وہ خیر منہم, کہ وہ جو قوم ہے جس کی بے عزتی کی جا رہی ہے, وہ جو کرنے والا ہے اس سے بہتر ہو. کوئی بعید نہیں یہ چیز. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بہتری کا ایک پیمانہ ہے وہ تو بالکل مختلف ہے اس پیمانے سے جو عام انسانوں کے نزدیک پیمانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تقویٰ ہے پیمانہ بہتری کا, اور تقویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہنا, کہ تقویٰ جو ہے اس کی جگہ دل ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ کون کس طرح ہے, کس کا معاملہ کیسا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر لا یسخر قوم، کوئی استہزاء نہ کرے، کوئی مذاق نہ بنائے کسی کو، قوم من قوم، کوئی ایک قوم کسی قوم کا استہزاء کے اندر یہاں پر سخریہ جو ہے اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، صرف زبان سے بات نہیں آتی، زبان سے بات کرنا نہیں آتی، کسی کی نقل اتارنا یا کسی کے انداز پر ہنسنا، کسی کے بات کے انداز پر، کسی کے لباس کے انداز پر، تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، کسی کے چلنے کے انداز پر، کسی کے کھانے کے انداز پر، یہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں وہ تقوی میں تم سے کتنے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتے ہیں، ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو انسان کی بہتری جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کون سا بہتر ہے؟ جو متقی ہے، جس کا دل گناہوں سے پاک ہے۔ تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیونکہ دلوں کے حالات ہمیں نہیں پتا، تو شاید کہ وہ تم سے بہتر ہو، تم سے پھر پوچھ لیا جائے گا، تم سے پھر حساب کیا جائے گا، اور پھر قانون بھی وضع کر دیا گیا۔ انہی آیات کو پڑھ کر جو فقہاء ہے انہوں نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ اگر ایک بندہ کسی بندے کا مذاق اڑائے تو وہ بندہ قانونی طور پر عدالت میں جا سکتا ہے کہ اس نے بھائی میرا مذاق اڑایا ہے، اور وہ جرم ہے اس شریعت کی نگاہ میں۔ بیجا کسی کا مذاق اڑانا، ویسے بھی کسی کا مذاق اڑانا، کیونکہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، کوئی بندہ یہ حق نہیں رکھتا، تو یہ ایک پورا جرم ہے شریعت کی نگاہ کے اندر۔ اور یہ جرم وہی بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اچھا یہ تو تھوڑی سختی ہے، بات وہی ہے، سختی اس وجہ سے ہے کہ وحدت ان مسلمانوں کی قائم رہے، مسلمانوں کے اندر اختلاف نہ پیدا ہو، اختلاف کے جو نتائج ہیں وہ خطرناک ہے، وہ توڑ دیتے ہیں، اور جب ٹوٹ جائیں گے تو ان مسلمانوں کی قوت نہیں رہے گی۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ والے قوانین بتا رہے ہیں۔ مذاق نہیں اڑانا کسی کا، کسی بھی انداز سے، کوئی بھی وہ معاملہ ہو، اس معاملے میں اس کا مذاق نہیں اڑانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، کوئی خاتون کسی خاتون کا مذاق اڑائے۔ اب یہ بات علماء نے یہاں پر ایک بات کہی ہے، اور علماء نے یہ بات اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم جو ہے، قوم کے اندر مرد اور عورتیں دونوں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نساء کا ذکر خاص کیوں کیا؟ نساء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص کیوں کر کے کیا؟ یعنی الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے نساء کا تذکرہ کیا۔ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ علماء کہتے ہیں قوم سے مراد یہاں پر رجال تھے، مرد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نساء کو خاص کیا۔ دوسری بات جو مفسرین نے ذکر فرمائی، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ نساء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اس وجہ سے کیا ہے، جو میں نے بات کہی کہ قوم کے اندر مرد اور عورتیں دونوں آ جاتی ہیں، تو عورتوں کا ذکر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کیا کہ یہ عادت عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، بعید نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو، اس کے اندر زیادہ خیر ہو اس سے جو مذاق اڑا رہی ہے خاتون۔ اور یہ معاشرے کو چیز تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری گھر والی کے پاس کون آ کے بیٹھتا ہے، کیا ایسی عورت ہے جس میں خیر ہے، جس میں بھلائی ہے، یا ایسی عورت ہے جس میں خیر اور بھلائی بالکل بھی نہیں ہے، شر ہے اس کے اندر؟ اگر شر ہے، اگر شریر عورت ہے تو میں اس کو دور کر دیتا ہوں۔ یعنی اس چیز کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ عادات ہے جو انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے، جو انسان کی زندگی کے تباہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ ہم شکایتیں لوگوں سے سنتے ہیں بہت زیادہ، سب لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، زندگی میں یہ مسائل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں۔ اس طرح کی عادات اور اس طرح کی چیزیں پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں۔
اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جو مرد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھوالا بنایا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، حفاظت کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو وہ اسی کی تشریح کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنی عورت، اپنی گھر والی کو میں دیکھتا ہوں کہ میری گھر والی کے پاس آگے کون بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے گھر کی خیریت اس چیز پر مبنی ہے، تاکہ مذاق نہ اڑایا جائے، اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس طرف ڈسکشن نہ جائے، اس طرف لوگ خواتین کی بات نہ جائے، اور اس چیز کا پھر مردوں کے اندر بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ مردوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مرد اس سے مستثنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَا تَلْمِزُوا، اور نہ ہی کوئی تان و تشنیع کرے، نہ ہی کوئی کسی کی عیب چینی کرے، کسی کے عیب بیان کرے، کوئی بھی وہ عیب جیسے بھی ہے، جس طرح کی بھی وہ عیب ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی اپنے آپ کو عیب دار بناؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے، جیسے پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ بعضکم لبعض، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہی معاملہ نہ کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انفسکم، اپنے ساتھ کیوں لفظ استعمال کیا، اپنے نفس کے ساتھ. یہاں پر مفسرین نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ اپنے ساتھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کیا کیونکہ جب انسان کسی اور کا عیب بیان کرتا ہے، اس عیب بیان کرنے سے انسان اپنے دامن کو عیب دار کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب دار نہ بناؤ. اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر آپ کسی اور کے عیب بیان کریں گے، کسی اور پہ تان و تشنیع کریں گے، آپ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا جو دروازہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھول کے رکھا ہے، وہ اس دروازے جو بند کر کے رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی حفاظت آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ دروازہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے. اس دروازے کو انسان خود گرا دیتا ہے، دوسرے پر تان و تشنیع کر کے اپنے آپ کو حقدار بناتا ہے تان و تشنیع کا. اس سے انسان کے اوپر، یعنی ایک طرح سے یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، تم نے دوسرے کی تان و تشنیع یا دوسرے کے عیب بیان کیے، اب تمہارے بھی لوگ عیب بیان کریں گے. انسان اپنے عیب بیان کرنا، انسان اپنے عیب کا تذکرہ بالکل پسند نہیں کرتا. اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے عیوب کا تذکرہ لوگ آپس میں کریں کہ بھئی یہ تو بڑا برا شخص ہے، یہ تو بڑا ایسا ہے، یہ تو بڑا ایسا ہے، تو لوگوں کے متعلق آپ بات کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے متعلق ایسی بات نہ ہو، تو آپ لوگوں کے متعلق ایسی بات نہ کریں. لوگوں کے متعلق ایسی بات کریں گے تو اس سے بچنا ہمارے پھر ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے کہا کہ جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ ایک رکھا ہے، اس دروازے کو اس کو خود ہم ٹھڈا مار کے گراتے ہیں، اس کو ہم خود لات مار کے توڑ دیتے ہیں اس دروازے کو، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو ہم خود رد کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ولا، اس میں بڑا بڑا بہترین درس ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، لوگوں کی جو عیب داری کرتے ہیں، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے بے عیب ہیں، یار ہم تو ٹھیک ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں میں تو دور رہوں. ایسی بالکل بات نہیں ہے. کوئی انسان کامل نہیں ہے. جو عیب آپ کو اپنے نہیں نظر آ رہے ہوں گے نا، دوسروں کو کوئی مختلف آپ کی عادات ہوگی، وہ عیب لگے گی، اس پہ لوگ تان کریں گے. اس وجہ سے یہ بات پھر وہی چیز ہے، یہ غیبت کے اندر چیز آتی ہے، کیونکہ کسی کے عیب بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے ہی بیان کرتا ہے. اور یہاں پر پھر انسان اپنے لیے عیب کا وہ دروازہ نہیں کھول رہا کہ صرف یہ بات نہیں ہو رہی کہ انسان کے اوپر انسان کے عیوب لوگ بیان کرنا شروع کر دیں گے. اگر اس کے نتیجے میں اگر آپ نے لوگوں کے عیوب بیان کیے، یہاں پر پھر غیبت کی بھی سزا آئے گی. غیبت کا جرم اور غیبت کا گناہ بھی آپ کے سر آئے گا. یہ معاشرے کے وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، جس سے ایک مسلم معاشرہ ایک پاک اور صاف ستھرا معاشرہ بنتا ہے، ایک قوی اور ایک طاقتور معاشرہ بنتا ہے، جس معاشرے کے اندر محبت اور خلوص اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے.
اب ایک شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ اچھا ان عادات کو اختیار کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی عادات ہیں، منتشر ہے یہ عادات، یا یہ چیزیں بڑی منتشر ہے معاشرے کے اندر، تو ہم اپنے آپ کو کس طرح بچائیں گے ان چیزوں سے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تقویت مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت عطا کر کہ اگر کوئی میرے سامنے کسی کا عیب بیان کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے قوت عطا کر کہ میں اس کو خاموش کروا دوں۔ خاموش نہیں کروائیں گے، بیٹھ کے سنتے رہیں گے تو وہی بات ہے، آپ کے لیے دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے واپس، وہ توڑ رہے ہیں آپ دروازہ کہ لوگ آپ کے خلاف بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غلط کام ہو رہا تھا، آپ کو پتا تھا وہ غلط کام ہے، کسی کے عیب بیان کیے جا رہے تھے آپ کے سامنے، آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیں یہی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ ہمارے دوسروں کے لیے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے عیوب بیان ہو رہے ہیں، آپ نے آگے بڑھ کے اس کو روکنا ہے۔ اگر روک نہیں سکتے، اگر شرم آ رہی ہے تو مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں۔ اور علماء نے بیان کیا کہ اس حکم کی مشروعیت ہے، اگر آپ نہیں روک سکتے، غیبت ہو رہی ہے، کسی کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں، جو بھی بات ہو رہی ہے، آپ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں اگر آپ روک نہیں سکتے۔ نہیں روکیں گے تو آپ برابر کے جو اس حصہ دار ہوں گے اس گناہ کے اندر، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ برابر پورے آپ کے ساتھ بھی پھر ہوں گے۔ اور اس طرح کا معاشرہ اگر اس طرح کے معاملات کریں گے گھروں کے اندر، معاشروں کے اندر، تو دیکھیں کتنا خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو اگر ہم لوگ اپنے سامنے رکھیں گے اور روک دیں گے، کسی نے کوئی عیب بیان کیا، پہلا عیب بیان کیا، وہیں پہ روک دیں، نہیں ہم بات نہیں کریں گے، جو بھی عیب ہے جیسا بھی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ایک صحابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ عیوب تھے، کچھ آپ سے ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ بندہ ایسا اور ایسا ہے، تو حضرت عائشہ جب وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے، بہترین انداز سے، بڑی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، بات کا جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ابھی آپ اس کی کوئی عیب کا تذکرہ کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے بڑی خوشی سے اس سے سلام کیا اور اس سے بات چیت کی، اور اب وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے شر سے جو ہے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا، اس بندے کا کیا شر ہے۔ اچھا، اب یہ بات آتی ہے کہ ہر بندہ معاشرے کے اندر یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس درجے پر ہوں کہ میں لوگوں کے شرور سے لوگوں کو آگاہ کروں، کسی بندے کا کوئی بھی شر ہے اس سے میں لوگوں کو آگاہ کروں۔ یہ کام عالم کا ہے، یہ کام مصلح کا ہے۔ اب ہر بندہ کرنا شروع کر دے گا نا تو پھر تو غیبت جائز ہوگی، پھر تو ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ یار میں تو مصلح ہوں۔ جب تک آپ کے پاس ایک بڑے عالم جتنا علم نہیں ہے، آپ کسی کے عیب بھی نہ بیان کریں، کسی کو باخبر کرنے کے لیے آپ عیب بھی نہ، آپ خاموش ہو جائیں، کوئی عیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، الا یہ کہ آپ مصلح ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا ہے، وہ ذمہ داری آپ کو سونپی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا حکومت کی طرف سے آپ قاضی کے طور پہ ہے آپ، یا آپ داعی کے طور پہ حکومت کی طرف سے ہے، تو یہ چیز آپ پھر بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی اگر بیان کرنا شروع کر دے گا تو یہ تو پھر معاشرہ تو بالکل ختم ہو گیا، معاشرے کی کوئی اساس ہی نہیں ہے، معاشرہ بالکل ٹوٹا ہوا معاشرہ بنے گا۔ اگر ہم نے اس چیز کو علت بنا کر کے بھئی میں تو آپ سے سمجھے اس بندے کی جو ہے وہ آگاہ کیا تھا اس کے شر سے، تو بھئی میں تو شرور سے آگاہ کرتا ہوں، آپ اس بات کو میں 100% یہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب لوگوں کو یوں بیان کرنا، جو عیب بیان کر رہا ہوتا ہے اگر وہ عالم نہیں ہے نا، وہ بھی لذت لے رہا ہوتا ہے، اس میں سبحان اللہ شیطان نے لذت رکھی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے وہ یوں بیان کرنے کی، یا لوگ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنے کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور میں یہ 100% یقینی بات ہے کہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس دعوے سے کہ میں جو ہے وہ میں باخبر کر رہا ہوں، اس کے شر سے باخبر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہ اس کو خود لذت آ رہی ہوتی ہے اس بات میں،
یہ کیا دلیل ہوتی ہے اس بات کی؟ اس بات کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو وہ طوالت دیتا ہے، اس ڈسکشن کو اور لمبا کرتا ہے، وہ آگے ہاں جی یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ عالم جو ہوتا ہے عیب بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اگر اس نے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے عیب بیان کرنا ہو، عیب بیان کرتا ہے اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو آگے ڈسکس کر سکے، اس کو آگے بیان کر سکے، یا اس کو آگے عالم کے ساتھ ہی کوئی بات کرے، ہاں بھائی وہ تو ایسے بھی کرتا ہے، اور ہاں بھائی وہ تو ایسے بھی ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی عالم کے ساتھ وہ یہ بات کرے۔ یہ کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اور بات یہی ہے کہ افضل یہی ہے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اعتزال کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، لوگوں کو چھوڑ کے اکیلا پن، اسلام میں اکیلے پن کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ لوگوں کے ساتھ ملنا، اٹھنا بیٹھنا، اس چیز کو پسند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ جو اکیلا پن ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان لوگوں سے ملے جلے، اٹھے بیٹھے لوگوں کے درمیان، اور ان کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے اس پر خاموشی اختیار کرے۔ اس عمل سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس عمل سے انسان بھولتا بھی ہے، کیونکہ آپ جب صبر کرتے ہیں، آپ جب اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اس پہ آگے بات نہیں کرتے، آپ کو بات بھی بھول جاتی ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ وہ بات کی تھی، آپ کو اس بندے کی محبت آپ کے لیے نظر آتی ہے، کیونکہ بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی محبت مخلص ہوتی ہے آپ کے لیے، لیکن وہ آپ کا عیب بیان کرتا ہے، کسی شخص کا وہ عیب بیان کرتا ہے محبت مخلص ہونے کے باوجود۔ اس میں آپ کو صرف صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر بندہ یہ عمل کرے گا تو دیکھیں کیسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، جو صحابہ کرام کے آپس میں معاملات تھے، جس طرح وہ قوی معاشرہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہیں تھی اس چیز کی طرف سے، اور جہاں پر کوئی بات ہوئی صحابہ کرام نے فوراً بتایا، یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے ہیں کیوں بتا رہے ہو، چپ چپ خاموش رہ جاؤ، نہیں جی، آپ نے فوراً بتایا کہ بھئی وہ دو لوگ لڑ پڑے ہیں، یا وہ دو گروہ ہیں وہ لڑ پڑے ہیں، اس میں جائے ان کے درمیان آپ سے نے کیا کیا، آپ سے سمجھا کر صلح کروا دی۔ ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم، نہ ہی کوئی بندہ تانو تشریح کرے۔ اچھا، تانو تشریح کی تفسیر میں لمز جو ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے یہ فرمایا کہ لمز انسان کے ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، تانو تشریح، اور کسی کو اذیت یہ والی ہاتھ سے بھی ہے، آنکھ سے بھی ہے۔ آنکھ سے کسی کی تانو تشریح، کسی کا عیب بیان کر کے بھی دیکھو اس کے اندر کیا ہے، اور آنکھ سے اشارے تو ویسے ہی شریعت کے اندر جو ہے اس کو غیر محمود سمجھا گیا ہے، شریعت کے اندر اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا آنکھوں کے اشاروں سے بات کرنا۔ اور پھر زبان سے اور ہاتھ کے اشارے سے، ان چار چیزوں سے ہی علماء نے کہا کہ تمام چیزیں لمز کے اندر آتی ہیں، صرف زبان سے بات کرنا لمز کے اندر نہیں آتا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تان و تشنیع کا مصدر و نشانہ نہ بناؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی لوگوں کو القاب سے، مختلف القاب سے پکارو۔ تنابز بالالقاب، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ کچھ اس طرح کی عادت پائی جاتی تھی، جب آپس میں کچھ صحابہ کرام کا کوئی اختلاف ہو جاتا یا کوئی آپس میں لڑ پڑتے تو پچھلے دین کی طرف نسبت کر کے اس بندے کو کہتے ہیں بھائی تم تو یہ تھے، تم تو یعنی یہودی تھے، یا کچھ اس طرح کر کے نعوذ باللہ آپس میں کبھی کبھار کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، یا کوئی غصہ آ جاتا ہے کسی صحابی کو، یا کوئی بات ہو جاتی تو اس طرح کا عمل ہوتا۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا ہے تنابز بالالقاب سے مراد خاص طور پر وہ یہ چیز ہے کہ کسی کو فاسق یا منافق کہنا، یا کسی کو یہ کہنا یا نصرانی یا یہودی، اے عیسائی اے یہودی، یعنی اس کے پچھلے دین سے یا پچھلے اعمال سے اس کو پکارنا۔ یہاں پر تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو علم ہو اس بندے کا کوئی گناہ ہے، کوئی عمل ہے وہ ماضی میں کیا کرتا تھا اور اب اس نے توبہ کر لی، آپ کا اس عمل کا تذکرہ کرنا آپ کو گناہ گار بنائے گا، اور وہ شخص جو ہے اجر کا جو ہے وہ مستحق ہوگا آپ کی اس بات سے۔ وہ شخص کیونکہ اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے،
تو گزرے ہوئے اعمال کا تذکرہ کرنا یہ محمود چیز نہیں ہے. یہ تنابز بالالقاب کے اندر چیز آتی ہے. القاب کے معاملے کے اندر یہ بات، لقب ایکچولی اس کو کہتے ہیں کسی بندے کے اصل نام سے ہٹ کر کوئی نام دیا جائے. اب وہ دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو محمود ہے یا غیر محمود ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اچھا لقب ہے اس میں تو بالکل کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے. جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا گیا صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا فاروق، ٹھیک ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا گیا، صحابہ کرام نے لقب دیا ذو النورین، ٹھیک ہے. اور بہت سارے اور صحابہ کرام ہیں جن کی بڑی خوبصورت صفات کی وجہ سے ان کو القاب دیے گئے، اور باقی بھی تاریخ کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو یہ اچھے القاب ہیں. جو برے القاب ہے اس کے اندر کچھ قواعد اور ضوابط ہیں جو علماء نے بیان کیے. برا لقب اگر ایسا لقب ہے جس سے کسی انسان کی پہچان ہوتی ہے یا پہچان بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ برا ایسا برا بھی نہیں ہے جو گالی کے درجے تک ہو یا کچھ اس طرح کا ہو، عام برا ہو، اس میں کسی شخص کا عیب ہو یا کسی شخص کی کوئی خاص صفت کا تذکرہ ہو، اور وہ شخص اس چیز سے معروف ہو چکا ہو اس معاشرے کے اندر، اس کا تذکرہ کرنا، اس شخص کو بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ محدثین کے اندر بہت سارے ایسے علماء آتے ہیں جن کا اس طرح کے القاب دیے گئے جن کا معنی اچھا نہیں ہے، اور وہ خود ناراض ہوتے تھے، ان القاب سے وہ ناراض ہوتے تھے، لیکن محدثین نے خود تذکرہ کیا ان کا انہی القاب کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ معروف ہو چکے تھے. جیسے کہ سلیمان بن مہران ایک تابعی ہے اور محدث ہے، بہت بڑے محدث ہے. کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب کھولیں گے نا، ان میں کہیں نہ کہیں کسی حدیث کی سند کے اندر، مسند حدیث کی کتاب جو ہے جس میں سند ذکر کی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو سلیمان بن مہران لازمی نظر آ جائیں گے. ایسے محدث ہیں یہ. سلیمان بن مہران کا جو لقب تھا وہ تھا اعمش. یہ معروف ہو چکے تھے اعمش، اتنے معروف ہو چکے تھے کہ اسناد کے اندر کبھی بھی سلیمان بن مہران آتے تو سلیمان، کوئی ان کا نام سلیمان بھی نہ پکارتا، سیدھا یہ کہہ دیتے اعمش. اعمش وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں بیماری ہو، جو آنکھ سے بالکل پورا اندھا نہ ہو، لیکن اس کو اعمش بیماری ہوتی ہے جس میں رات میں اس کو نظر نہیں آتا، دن میں اس کو ہلکا پھلکا نظر آتا ہے، دیکھ سکتا ہے دن کے اندر، لیکن رات میں اس کو بالکل نظر نہیں آتا. تو یہ سلیمان بن مہران رحمہ اللہ اس لقب سے وہ ناراض بھی ہوتے تھے، لیکن محدثین چونکہ وہ ایک معروف ہو چکے تھے اس لقب سے، تو بعد میں یہ ایک طرح سے فخر بن گیا لقب ان کے لیے کہ اس طرح احادیث کی اسناد کے اندر اب سلیمان بن مہران کسی کے سامنے نام لیں گے نا تو وہ پہچان نہیں پائے گا، لیکن اعمش نام لیں گے نا تو فوراً پہچان، ہاں اعمش کا تو مجھے پتا ہے کون تھے، کیسے تھے، کس طرح کے تھے، کہاں پہ رہنے والے تھے، کتنے نیک تھے، کتنے ان کے احادیث ہیں، ان کے متعلق علماء نے کیا کہا. اعمش نام لیں گے پہچان، سلیمان بن مہران نام لیں گے تو نہیں پتا چلے گا. اسی طرح ایک اور تابعی ہے اعرج، ان کو کہتے ہیں. اعرج کا مطلب ہے لنگڑا، اور کوئی عرج تھا ان کے اندر اس طرح کا نا، لنگڑا پن تھا بھی، جس کی وجہ سے وہ نام دیا گیا. تو وہ اسناد کے اندر وہ معروف ہو گئے اسی چیز کے ساتھ، اور وہ بالکل صرف اس نام سے الاعرج کے نام سے آتے ہیں جو احادیث کی سند ہے ان کے اندر. اس طرح کے بہت سارے اور بھی تابعین ہیں اور محدثین ہیں جو اس طرح کر کے معروف ہوئے. جیسے کہ ایک اور راوی ہے، وہ ابن علیہ کے نام سے معروف ہے. ابن علیہ جو ہے یہ ان کی ماں تھی، اصل میں ان کے والد ابراہیم تھے، وہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہو گئے کہ علیہ کا بیٹا. وہ چیز اس کو ناپسند کرتے تھے، وہ ان کے سامنے اگر بیان بھی کیا جاتا نا کہ ابن علیہ نے یہ کہا تو وہ ڈانٹ دیتے کہ مجھے ابن ابراہیم کہو. وہ اس چیز کو ناپسند بھی کرتے، لیکن یہ ہے کہ وہ معروف ہو چکے تھے، تو اس لیے پھر محدثین نے ابن علیہ کے نام سے ہی ان کو یاد کیا ہے. اور آج بھی اسناد کے اندر ابن علیہ کے نام سے ہی آپ ان کو پائیں گے. اور پھر اس چیز کی وضاحت علماء کرتے ہیں کہ علیہ ان کے والد نہیں تھے بلکہ ان کی والدہ تھی، اور نام اس لیے لیا گیا کہ وہ معروف اس سے ہو گئے. یہ ہے کچھ یعنی تقسیمات القاب کے متعلق. اور اگر لقب ویسے ہی برا ہو تو وہ تو پھر معروف بات ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، اور اس پہ
وہ اس نہیں کے اندر آئے گی جو چیز جو آپ جو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، اس آیت میں وہ اللہ تعالیٰ وہ اس چیز کے اندر آئے گی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، بِئْسَ بہت ہی برا ہے، اسم یاد ہونا کسی کا، فسوق فسق سے، بعد الایمان ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد آپ کے اندر فسق والی علامات پیدا ہو جانا، یعنی آپ کے اندر یہ والی چیزیں پیدا ہو جانا، یہ والی، یعنی ایک طرح سے یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو صفات ہے نا، وہ انسان کو ایک طرح سے فاسق سا بنا دیتی ہے۔ لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی تان و تشریح کرنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے انسان کو فاسق بنا دیتی ہے۔ تو ایمان کے بعد فاسق ہونا بڑی ہی بری بات ہے۔ یہاں پر یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے نتیجے میں انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت کی شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، جس سے مراد یہ، جیسے میں نے آپ کو کہا، مراد مرد ہے، ولا نساء، اور نساء کا الگ سے تذکرہ کیا۔ یہاں پر یہ اسلام یا قرآن یہ آپ کو سوچ دے رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی آپس میں مجالس، مخلوط مجالس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اگر تصور ہوتا تو اللہ تعالیٰ نساء اور رجال کا بھی تذکرہ کرتے تھے کہ نساء اور رجال، کیونکہ اس طرح کا سخریہ یا اس طرح کا مذاق آپس میں بندہ تب کرتا ہے جب بے تکلفی ہو، اور یہ بے تکلفی عام طور پہ اس طرح کی مجالس میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا جائے۔ یہاں یہ پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخلوط مجالس کا اصل میں کہیں تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ چیز بیان کر دی کہ جی اچھا، یہ تو معروف چیز ہے کہ مرد اور عورتیں تو ویسے ہی الگ ہوتی ہے، تو مجھے یہ چیز ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق کریں، مذاق اڑائیں یا ایک دوسرے سے اس طرح کا مذاق کریں، بلکہ مرد اور مرد ہے اور عورتیں آپس میں ہیں، یعنی ان کا ملنے کا کوئی شروع سے سرے سے تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ مفسرین نے اس طرح کے فوائد اور اس طرح کی چیزیں مفسرین بیان کرتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آیات سے ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ ہم دیکھیں، ہم یہاں پر آیت پڑھ رہے ہیں اور آیت میں واضح کیا ہے کہ مذاق نہیں اڑانا، مرد مرد کا نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے، آگے القاب سے تذکرہ نہ کرے۔ جو اندر چھپی ہوئی ایک بات ہے، مفسرین اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اس طرح کی یہ چھپی ہوئی باتیں، اور یہ آپ دلیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر تو کوئی خاص دلیل ہی نہیں ہے اس طرح کی کہ جی مخلوط مجالس جو ہے اور آپس میں ملنا جلنا، اس میں تو اسلام نے تو یہ کیا بد اخلاقی ہوگی کہ جی ملا نہ جائے اور کہ نہیں جی میں ملوں گا نہیں، میں تو ادھر بس بیٹھوں گا۔ اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور حدیث کا کچھ انکار کر کے بولتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن کی آیات پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن کے اندر ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ۔ یہ واضح دلیل ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ہی نہیں کیا، کیونکہ جب مخلوط مجالس ہوں گی اور بے تکلفی پیدا ہوگی تو کیا کوئی مرد کسی عورت کے عیوب نہیں بیان کر سکتا؟ بیان کر سکتا ہے، اور بیان ہوتے ہیں جو مخلوط مجالس ہے۔ اور کیا کوئی عورت کسی مرد کی جو ہے وہ عیوب نہیں بیان کر سکتی؟ بیان کرتی ہے، وہ کر سکتی ہے، اور ہوتے ہیں یہ معاملات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیوں نہیں پیش کیا؟ حل اللہ تعالیٰ نے اس کا اس وجہ سے پیش نہیں کیا کیونکہ اصل میں وہ چیز اسلام کے نظریے کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ ہے ہی حرام، تو اس کا میں حکم ہی کیوں بیان کروں؟ حکم بیان کر کے اس کا جواز میں دے دوں؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں بیان کیا کیونکہ وہ ہے ہی حرام۔ وہ اصل میں پہلا جو سٹیپ ہے ملنا یا آپس میں ایسی مجلس میں بیٹھنا، وہ مجلس میں بیٹھنا ہی حرام ہے، تو اس کا حکم پھر کیوں بیان کیا جائے؟ کیونکہ جب حکم آ جائے گا تو پھر اس کی جواز سمجھ آئے گا کہ شاید یہ جائز ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ ایک چھوٹا سا فائدہ ہے اور چھوٹی سی چیز ہے جو مفسرین رحمہ اللہ نے بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، یہاں پر بڑا یہ خطرناک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جو توبہ نہیں کرتا، وَمَن لَّم يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرتا ان معاملات سے، یعنی ان چیزوں میں پڑھنے کے بعد جو توبہ نہیں کرتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اعمال میں پڑھنا انسان کو توبہ کا مستحق بنا دیتا ہے، یعنی توبہ انسان پر واجب ہو جاتی ہے۔
یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کرے ان معاملات میں پڑنے کے بعد، اور جو توبہ نہیں کرے گا فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ ہیں ہم الظالمون، جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کو ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کو سیکھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں سے ہی شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں شروع کریں، پھر گھروں سے آگے بڑھ کر جو ہمسائے ہیں، پھر اپنے خاندان ہے، اس طرح ایک بہترین خوبصورت مسلمان معاشرہ پیدا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا حل پوچھتے ہیں کہ بھئی اب احکامات تو ہم نے پڑھ لیے، لیکن وہ مسلمان معاشرہ پیدا کیسے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے، تو امر اور نہی کا معاملہ اپنے اہل و عیال سے شروع کرو۔ اپنے اہل و عیال سے شروع کریں گے، اپنے اہل و عیال سے آپ کا ذہن فارغ ہوگا تو آپ کا ذہن پھر باہر کی طرف جانا شروع ہوگا۔ باہر کے معاملات کو دیکھیں گے، باہر کے معاملات اپنی حد تک آپ ٹھیک کریں گے تو اس سے آگے آپ کی ایک فوج بننا شروع ہوگی، جو آپ کی سوچ پہ ہوگی، جو ان اعمال کو جو ان اعمال کو سمجھیں گے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لو سخرت من کلب، اگر میں نے کتے کا بھی مذاق اڑایا، یا اگر میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں، لخشیت ان اکون کلبا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں کتا ہی نہ بن جاؤں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے پوری سند کے ساتھ بیان کیا ہے یہ قول۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَرَى الرَّجُلُ فَارِغًا لَيْسَ فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ، یعنی کہتے ہیں کہ میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ انسان فارغ بیٹھا ہو، نہ کوئی دین کا کام کر رہا ہو، نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو، بس فارغ بیٹھا۔ اس فراغت سے اس طرح کے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا مشکل سمجھتے ہیں، اپنی مصروفیت بڑھا لیں۔ مصروفیت بڑھا لیں گے، ان اعمال سے دوری پیدا ہوگی، ایسی دوری پیدا ہوگی کہ ان اعمال کو نہ کرنا آپ کی عادت بنے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت، کہتے ہیں اگر میں نے کسی شخص کو دیکھا ہو وہ راستے کے درمیان دودھ دھو رہا ہے کسی بکری سے، اور میں نے اس کا مذاق اڑایا، خفت الا اموت حتى ارضعها، مجھے ڈر ہے کہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں اسی حالت میں راستے پر کسی بکری کا دودھ نہ دھو لوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے موت نہیں دے گے تب تک۔ اسی طرح ایک اور عالم ہے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، یہ صحابہ کے قریب کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے ہے، بڑے تابعین میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر آتا ہے کہ میں کسی کے متعلق اگر میں کوئی عیب دیکھوں، مجھے ڈر آتا ہے کہ میں کسی کے متعلق اس عیب کا تذکرہ کروں، حالانکہ عالم تھے بہت بڑے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے ڈر آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ عیب میرے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ چیز دیکھی گئی ہے، کوئی کسی عیب کا تذکرہ کوئی بندہ کرتا ہے استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے، وہ بندہ تب تک، یہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے، کہتے ہیں وہ بندہ تب تک مرتا نہیں جب تک وہ عیب اس کے اندر پیدا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ وہ خامی، وہ نقص، اللہ تعالیٰ ایون گناہ، کسی گناہ کا تذکرہ کرنا مذاق سے، اور یہ وہ تو ایسا گناہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، انسان تب تک مرتا نہیں جب تک وہ اس گناہ پر عمل نہ کر لے، اللہ تعالیٰ تب تک اس انسان کو موت نہیں دیتے۔ اور اس چیز کا ملاحظہ مختلف علماء نے کیا، اور ملاحظہ کر کے اس چیز کا علماء نے تذکرہ کیا اس طرح کی آیات اور احادیث کے ساتھ۔ ان کی وضاحت میں اس طرح کی جو آیات اور احادیث ہے، ان کی وضاحت میں علماء کے اس طرح کے تذکرے آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اعمال اور اس طرح کے عادات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصلاح کریں آگے لوگوں کی، خود بھی دور رہیں اور لوگوں کی اصلاح کریں، تاکہ ایک بابرکت اور ایک بہترین اور ایک خوشنما معاشرہ جو ہے وہ پیدا ہو، اور ایک بہترین معاشرہ ہو جو ہم اپنے لیے، جس کو ہم اپنے لیے رکھ سکیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس طرح کا معاشرہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.